محترم حاضرین جمعہ، انسان کی زندگی میں عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جس طرح سے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، جس کی بنیاد پر انسان کھڑا رہتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان چل سکتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی آگے بڑھا سکتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی میں عقیدے کی اہمیت ہے۔ عقیدہ دراصل بنیاد ہوتا ہے انسانی اعمال کا۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ضرور ہے۔ بغیر عقیدے کے کوئی انسان کام نہیں کر سکتا، کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا، چاہے وہ عقیدہ صحیح ہو یا غلط ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عقیدہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے انسانی زندگی میں، اور خاص طور پر انسانی اعمال میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے۔ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ عقیدہ توحید کی، کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں چونکہ عقیدہ انسان اپنائے گا ہی اپنائے گا، دنیا میں آیا ہے تو کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور وہ بنائے گا۔ عقیدہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو انسان کے دل میں رچ بس جائے، جس کے لیے انسان کچھ بھی کر لے، جس کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ لفظ ہی عقدہ سے بنا ہوا ہے۔ عقدہ عربی زبان میں گانٹھ کو کہتے ہیں، کوئی چیز کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے تو جو بندھن ہے اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اس کو کہتے ہیں گانٹھ، عقدہ۔ جسے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اپنے رب سے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے اس معاملے کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل اور کھول دے، کیا کھول دے؟ عقدۃ، گانٹھ کو، گرے کو، لکنت کو، کس چیز کی؟ من لسانی، میری زبان۔ ان کی زبان میں چونکہ لکنت تھی، برابر وہ بول نہیں سکتے تھے، بہت اچھے انداز میں بات نہیں رکھ سکتے تھے، اللہ کی طرف سے یہ جو ہے ان کو ایک چیز تھی ان کی زندگی میں، تو انہوں نے دعا فرمائی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن عُقْدَةً مِّن لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، عقدہ کہتا ہے گرے، اور زبان کی گرے کیا ہوتی ہے؟ لکنت ہوتی ہے، یعنی آدمی برابر بول نہ سکے، برابر اپنے الفاظ کو ادا نہ کر سکے، تو فرمایا اس گرے کو کھول دے۔ اسی سے لفظ بنا ہے عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے ایسی چیز جس کو گانٹھ باندھ لیتا ہے، دل میں رچا بسا لیتا ہے، ایسی جگہ بنا لیتا ہے دل کے اندر وہ چیز کہ پھر وہ نکلتی نہیں جلدی، وہ بدلتی نہیں، اور انسان اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو، گزرنے کو جو ہے تیار اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ ہمارا کون سا ہونا چاہیے، یہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے۔ بے شمار انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو نہ تو عقیدے کا پتہ ہے نہ تو توحید کا پتہ ہے، جیسا سنا ہے ویسا ہی عقیدہ بنا لیا ہے۔ ہاں انہیں پتہ نہیں کہ ہم جس عقیدے کو رکھتے ہیں کیا وہ عقیدہ واقعی میں قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن میں موجود ہے، کیا وہی عقیدہ احادیث کے اندر موجود ہے، کیا وہی عقیدہ ہے جس عقیدے کو صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے، کیا یہ وہی عقیدہ ہے جس عقیدے کو تابعین نے پہنچایا، کیا یہ وہی عقیدہ ہے جس کو تبع تابعین نے پہنچایا۔ یہ کچھ بھی اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو اس کا من بول رہا ہے، جو دل کر رہا ہے، اسی کو عقیدہ بنا رہا ہے، اور حالانکہ وہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ چیز ہی ایسی ہے جو آپ کے عمل کو بدل دے، جو آپ کے باتوں کو بدل دے، جو آپ کی نگاہوں کو بدل دے، جو آپ کی سننے کی سماعت کو بدل دے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ؟ آپ عقیدہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر لیکن اللہ کی ایک بات نہ مانے، آپ عقیدہ رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت زندگی میں نہ ہو، یہ عقیدہ
عقیدہ نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ دھوکہ ہوتا ہے، یہ فریب ہوتا ہے، انسان اسی دھوکے میں زندگی گزارتا ہے۔ میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں صحابہ کرام کو ماننے والا ہوں، میں اسلاف کو ماننے والا ہوں، ایسا کچھ بھی زندگی نہیں ہوتا۔ عقیدہ اسی کو کہا جاتا ہے جو انسان کی نفسیات کو بدل دے، جو انسان کے مزاج کو بدل دے، جو انسان کی خواہشات کو بدل دے، جو انسان کے ارمانوں کو بدل دے، اور اس ارمان کو، اس خواہشات کو، اس نفسیات کو اللہ پر، اللہ کی مرضی پر لے آئے، اللہ کی جو ہے مرضیات پر، اس کے حکم پر لے آئے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ہم جس کو عقیدہ بتاتے ہوئے وہ عقیدہ نہیں ہوتا، وہ محض ایک بات ہوتی ہے، محض ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے یہ بتایا کہ عقیدہ توحید کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ جس نے سمجھ لیا اس نے سب کچھ سمجھ لیا، اس کو جو نہیں سمجھ پایا، نہیں برت پایا، نہیں لا پایا، وہ کچھ بھی نہیں لا پایا، وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو کتنا ہی کامیاب ترین انسان سمجھے، کتنا ہی کامیاب ترین انسان سمجھے، لیکن وہ کچھ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا والعصر، قسم ہے اس زمانے کی، اس دن اور رات کی، اس وقت کے آنے اور جانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ہلاکت میں ہے، بربادی میں ہے۔ ساری انسانیت کو خسارے کا بتایا گیا اور اس پر قسم کی کھائی گئی، اس زمانے کی قسم کھائی گئی، اس دن اور رات کی قسم کھائی گئی۔ یہ وقت ہے، اسی وقت میں انسان کامیاب بھی بنتا ہے، یہی وقت ہے جس میں انسان ناکام بھی بنتا ہے، یہی وقت ہے اپنی کامیابی کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، یہی وقت ہے انسان اسے برباد کر کے اپنی ناکامی مول لیتا ہے۔ اس کی قسم کھا کر رب نے فرمایا یہ زمانہ گواہ ہے تمہارے نقصان پر، کامیاب کون ہوگا؟ الا الذین آمنوا، ایمان والے کامیاب ہوں گے، ایمان والے خسارے سے نکلیں گے، ایمان والے ہی خسارے سے اپنے آپ کو باہر نکال سکیں گے۔ وعاملوا الصالحات، اور کون کامیاب ہوگا؟ وہ کامیاب ہوں گے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا ہوگا، نیکیاں بھی انہوں نے کی ہوگی۔ وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، بہت مختصر سی صورت ہے لیکن بہت جامع صورت ہے۔ فرمایا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ساتھ ہی ساتھ وہ دعوت بھی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت بھی کر رہے ہیں، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم ایمان پر ہیں، تم بھی ایمان قبول کرو، تم بھی ایمان پر رہو، ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم تنہا اکیلے نیکیاں نہیں کریں گے، ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ بھی اعمال صالحہ کرو، آپ بھی عقیدہ توحید پر آؤ، ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا کہ حق پر رہو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور کون کامیاب ہوں گے، اور کون خسارے سے باہر آئیں گے؟ وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کرنے والے۔ یہ راہ جو ایمان کی راہ انسان چن لیتا ہے، جو اعمال صالحہ کی راہ چن لیتا ہے، راستہ اختیار کر لیتا ہے، جو دعوت کی راہ چن لیتا ہے، راستہ اختیار کر لیتا ہے، یہ تینوں راہیں اتنی کٹھن ہے، اتنی خاردار ہے، اتنی کانٹے دار ہے، جس میں انسان کو چوتھی چیز جو اپنانی پڑے گی وہ صبر ہے۔ وہ تواصوا بالصبر، صبر کے بغیر یہ تینوں راہوں پر کامیابی ممکن نہیں۔ یہ چار صفات جس نے اپنے اندر پیدا کر لی وہی کامیاب ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ کو کتنا بھی کامیاب ترین انسان سمجھے، لیکن اگر ان چار راہوں پر نہیں ہے تو رب کے کلام کے مطابق ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم خسارے میں ہیں۔ کوئی کتنا سے بڑے سے بڑا بزنس مین بن جائے، کاروباری بن جائے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بن جائے، بڑے سے بڑا انجینئر بن جائے، بڑے سے بڑا سائنسداں بن جائے، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، بڑے سے بڑا بادشاہ بن جائے، حکمراں بن جائے، رب کا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، وہ خسارے میں ہوگا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو، جب تک وہ اعمال صالحہ والا نہ ہو، جب تک وہ حق کی بات بتانے والا نہ ہو، جب تک وہ صبر کرنے والا نہ ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو بنیادی طور پر آپ عقیدہ توحید کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزوں کے اندر، تین باتوں کے اندر ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا، ایک ماننا اور ایک برتنا بھی۔ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ہی سمجھنا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی تمام افعال میں
یہ افعال کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اعمال میں اللہ کائنات کو چلانے کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس میں اکیلے ہیں، تنہا ہے، کوئی ان کا ساتھی نہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، کوئی ان کے مقابل میں نہیں، کوئی ان کا ساتھی نہیں۔ پہلی بات ہوگی، اس کو 3 نقطوں میں جمع کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی تمام مخلوقات کا خالق ہے، اللہ ہی تمام مخلوقات کا مالک ہے، اللہ ہی تمام مخلوقات کو اکیلے تنہا چلا رہے ہیں۔ یہ 3 باتیں افعال کے اندر آتی ہیں۔ پہلے پوائنٹ کے اندر 3 باتیں آتی ہیں۔ اللہ ہی تمام مخلوقات کا خالق، اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس مخلوق کا مالک کون؟ اللہ۔ اور اس مخلوق کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ تینوں کے جواب میں اگر اللہ ہے تو یہ پہلی توحید مکمل ہوئی ہے۔ اس کو ہم توحید الربوبیہ کہتے ہیں، عقیدہ توحید کی پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد عقیدہ توحید کی دوسری باتوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا تنہا جاننا، ماننا، تسلیم کرنا۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ انسان جو بولتا ہے وہ بھی عبادت ہے، انسان جو کرتا ہے بدن سے وہ بھی عبادت ہے، انسان جو دل کے اندر کیفیات اس کی ہوتی ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تمام بولنے والی عبادت، تمام جو ہے دل میں رکھنے والی عبادت اور تمام کی تمام بدن سے کرنے والی عبادت، یہ تمام چیزوں میں ایک ہی کو حقدار اور مستحق سمجھنا، اس کو کہتے ہیں توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ۔ ایسا نہیں ہے رکوع کہیں اور پہ کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے سجدے کسی اور کو کر لیے جائیں، ایسا نہیں ہے منتیں کسی اور کے لیے مانگ لی جائے، ایسا نہیں ہے کہ فریاد کسی اور کے سامنے کر لی جائے، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز کر لی جائے۔ نظر و نیاز کا حقدار صرف رب العالمین ہے، رکوع کا مالک صرف رب العالمین ہے، رکوع کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، سجدوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فریاد کس سے کی جائے گی؟ رب العالمین سے کی جائے گی۔ اپنی حاجات کس کے سامنے رکھا جائے گا؟ صرف رب العالمین کے رکھا جائے گا، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ اللہ وسیلوں سے پاک ہے، اللہ وہ شے ہے، اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اسے واسطوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو، سینوں کے بھیدوں کو، جو ہمارے لیے بھید ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے راز ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اس کو وہ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کا نفس کیا سوچتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، نفس میں جو خیالات ابھرتے ہیں، خیالات کی لہریں اٹھتی ہیں، ان لہروں کو رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس ذات کو، اس ذات کے لیے ہی تمام عبادتیں رکھنا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ آج انسانوں کی پیشانیاں غیروں کے دروں پر جھک رہی ہے، آج انسان غیروں کے دروں پر اپنے سجدے، اپنی پیشانیوں کو رگڑ رہا ہے، اپنی ناک کو رگڑ رہا ہے، اور اسی طرح غیروں کے سامنے رکوع ہے، غیروں کے سامنے سجدے ہیں، مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے۔ یہ توحید نہیں ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے میرے بھائیوں۔ اس عقیدے کو عقیدہ توحید نہیں کہا جاتا۔ یہ جس نے کر لیا وہ اپنے سارے اعمال برباد کر لیا۔ توحید کی عظمت یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا ذکر کیا قرآن میں، ایک جگہ پر 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور 18 انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد نبی جو انبیاء جو اللہ کے ہاں سب سے برگزیدہ ہوتے ہیں، سب سے محترم ہوتے ہیں، سب سے مکرم ہوتے ہیں، ہاں جو اللہ کا سب سے محبوب ترین اور سب سے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد رب نے یہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لینا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں۔ حالانکہ انبیاء سے شرک کا صدور ممکن نہیں، اللہ نے ان کو معصوم عن الخطا بنایا، ان کو خطاؤں سے پاک بنایا، ان سے جو ہے شرک صدور نہیں ہو سکتا، شرک ان سے نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا بے فرض محال اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ انبیاء کے ذریعے بھی ایک بھی شرک ہوا، ان کے زندگی میں اگر شرک آیا تو ان کے اعمال بھی ہم برباد کر دیں گے۔ آپ سوچئے کہ عبادت کسی اور کو کیسے کی جا سکتی ہے، عبادت کا درجہ کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری بات ہو گئی کہ تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ہی اکیلا تنہا حقدار اور مستحق سمجھنا۔ تیسری چیز میرے بھائیوں،
جو عقیدہ توحید کے اندر آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہے جو قرآن حکیم میں موجود ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان تمام ناموں میں یہ تسلیم کرنا کہ اس نام میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اور کس کے نام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح تمام صفات میں بھی جو اللہ کی صفات ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین کو اکیلا جاننا ہے، ایک سمجھ۔ آج دیکھیے اس میں بھی شرک ہے، اللہ کا ایک نام ہے تو دوسروں کو بھی وہ نام دے دیا گیا ہے۔ غوث صرف اللہ رب العالمین ہے، فریاد صرف اللہ رب العالمین سے کی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں کی جا سکتی، لیکن لوگوں نے غوث بھی بنا لیا، لوگوں نے دستگیر بھی بنا لیا، لوگوں نے داتا بھی بنا لیا، لوگوں نے جو ہے ہاں اس بہت سارے نام دوسروں کو دے دی جو اللہ رب العالمین کے۔ اور کسی بدبخت نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کسی مخلوق کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں اور کسی ولی اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان کی تعریف ممکن نہیں ہے، ان کی تعریف کے لیے تمام جہانوں کے پیڑ اگر ان کو قلم بنا دیا جائے، تمام جہانوں کے سمندر کو اگر سیاہی بنا لی جائے تو ان کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی، ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ جو مقام اللہ کا تھا وہ مقام مخلوق کو دے دیا گیا، کیا یہ کھلا ہوا شرک نہیں ہے؟ رب نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، رب نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ارے میرے رب کی شان یہ ہے کہ ان کائنات والوں سے کہہ دو، دنیا والوں سے کہہ دو، لو کان البحر مدادا، اگر یہ سمندر ہاں مدادن سیاہی بن جائے، ہاں روشنائی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے، میرے رب کی کلمات لکھنے کے لیے، میرے رب نے جو کچھ کیا ہے اس کو لکھنے کے لیے پوری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اور جو ہے سمندر کی اور یہ جو درخت ہے کائنات کی، وہ درخت اگر جو ہے قلم بن جائے، لنفد بحر، سمندر ختم ہو جائے، سمندروں کی سیاہی اور روشنائی ختم ہو جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف نہیں ختم ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ رب نے اپنے بارے میں کہا، اور لوگوں کی بدبختی یہ ہے، کائنات کی بدقسمتی یہ کہ لوگوں نے یہ درجہ اولیاء اللہ کو دے دیا، لوگوں نے یہ درجہ ایک مخلوق کو دے دیا، لوگوں نے یہ درجہ کسی بزرگ کو عطا کر دیا۔ اتنی بدبختی ہماری۔ یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، عقیدہ توحید کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ 3 چیزوں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک سمجھنا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں ایک جاننا، اس ساری کائنات کو چلانے والے اکیلا تنہا وہی ہے، بارشیں وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، اولاد وہی عطا کرتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ اس نے کسی کو نہیں دیا، کسی کو اپنا ساجی نہیں بنایا، کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، نہیں تو خصوصیت ہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی خصوصیت ہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی جو خصوصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، توحید ختم ہو جائے گی۔ اسی توحید کو لے کر انبیاء آئے تھے، اسی توحید کو لے کر انبیاء کا ان کی قوموں سے جھگڑا ہوا، انبیاء کا ان کی قوموں سے ٹکراؤ ہوا، وہ بھی تو یہی کہتے تھے سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ عبادت کے لائق تنہا نہیں ہے، اکیلا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کچھ نے یہ کہا اللہ کے بہت سارے شریک ہے، اللہ اکیلا نہیں کائنات چلاتی، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شریک۔ اسی توحید کو لے کر تو انبیاء آئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں ہماری پیشانیاں کہیں نہیں جھک سکتی، ہماری پیشانیاں جھکے گی تو صرف رب کے سامنے جھکے گی، رکوع ہوں گے تو صرف اللہ کے لیے ہوں گے، اللہ ہی کے سامنے ہوں گے، سجدے ہوں گے تو صرف اللہ ہی کے سامنے ہوں گے۔ اور کتنے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ جب تک سجدے نہیں کرو گے، جب تک انہیں خوش نہیں کرو گے اللہ بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہ کون سا قاعدہ بتا دیا گیا، یہ کون سا اصول بتا دیا گیا کہ مخلوق کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوں گے؟ جہاں اللہ نے بتایا کہ فلاں راضی ہوں گے تو ہم راضی ہوں گے، یہ تو اللہ نے ایک ذریعہ، ایک سبب جو بتایا ہے، عبادت بتایا ہے، نیکی بتائی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کسی کو اللہ کا مقام دے دیا جائے، کسی کو راضی کر کے اللہ کو راضی کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسری بات جو ہے عقیدہ توحید میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام ناموں میں
اللہ کے جو نام قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس میں اللہ کو اکیلا ماننا کہ یہ اللہ ہی رحمان اللہ ہی، رحیم اللہ ہی، غفار اللہ ہی، تواب اللہ ہی، غوث اللہ ہی، اور اسی طرح جو بھی نام ہے اللہ کے، جبار، قہار، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، جتنے نام ہیں یہ تمام کے تمام ناموں میں اللہ اکیلا تنہا ہے۔ اس طرح تمام صفات کے اندر بھی اللہ رب العالمین اکیلا تنہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گنیں، آپ کے ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، اس 10 انگلیوں کو 2 سے ضرب دے دیں 20 ہو جائے گی، تو یہ 20 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عقیدہ توحید کی اہمیت پر 20 باتیں، 20 پوائنٹس ہیں۔ یہ سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے، اور جو ہم کلمہ ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا صرف ادا کر لینے سے یہ بات کافی ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ کیا ادا کر لینے سے ہم جنتی قرار پا جائیں گے؟ یہ ساری باتیں ہم شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے عقیدہ توحید سمجھ لیں۔ تو ہمارے ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، 10 انگلیوں کو 2 سے ضرب دے دے 20 انگلیاں ہو جائیں گی۔ 20 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، غور سے سنیے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت پر 20 باتیں ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید مقصد ہے زندگی کا۔ انسان اور جناتوں کو اللہ نے اسی توحید، عقیدہ توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے، مجھے ہی ایک جانے، مجھے ہی ایک جانے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے، مفسر قرآن ہے، انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، کہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ نے جو کہا ہے یعنی لیوحدونی، مجھے ہی اکیلا تنہا ایک جانے۔ تو آپ سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ عقیدہ توحید کے لیے ہی مجھے پیدا کیا گیا۔ مجھے دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے دنیا میں بہت ترقی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا میں کھاؤں پیوں گھوموں اپنی منمانی کرتے رہوں اور اللہ کی نافرمانی کرتے، تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ زندگی سے لطف اٹھاتا پھروں اور زندگیوں کے پیچھے پڑا رہوں، دنیا کے پیچھے پڑا رہوں، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہوں اور میں یہ سمجھوں نہ کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس، دنیا کی باتیں تو ہمیں ہلا دیتی، دنیا کی باتیں تو ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہے، اللہ کا فرمان ہمیں کیوں نہیں ہلاتا؟ اللہ کے فرمان ہمارے سامنے کیوں نہ آتا زندگی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پہلی بات۔ دوسری بات، عقیدہ توحید فطرت ہے، انسان کے فطرت میں، نیچر میں شامل ہے، اور جو عقیدہ توحید نہیں اپناتا وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اپنی فطرت کو مٹا ڈالتا ہے، اپنی فطرت سے وہ بغاوت کرتا ہے۔ رب نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو ذرا دین حنیف کی طرف کیا کر لو، پھیر لو، خالص کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں عقیدہ توحید ہے، اور جو عقیدہ توحید نہیں اپناتا، شرک کرتا ہے، وہ اپنی فطرت کو مٹاتا ہے، اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے، اپنی انسانیت کو ختم کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے انسانیت ہے، ہم کہتے ہیں ہاں پہلے ہی انسانیت ہے، لیکن انسانیت کا اصلی نام کیا ہے؟ انسانیت کا اصلی نام عقیدہ توحید اسلام ہے۔ انسان کو انسان کے سامنے جھکا دینا انسانیت ہے، انسان کو انسان کا غلام بنا دینا یہ انسانیت ہے، انسان کو اس کے خالق کے سامنے جھکانا یہ انسانیت ہے۔ آج لوگ اپنے سامنے لوگوں کو جھکا رہے ہیں، اپنے اشاروں کے غلام بنا رہے ہیں، اس کو انسانیت کا نام دے رہے ہیں، عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر فحاشی پھیلا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں انسانیت ہے، اس کو کہا جاتا ہے انسانیت نہیں۔ تو عقیدہ توحید دوسری بات فطرت ہے انسان کی، اس کو سمجھیے۔ نمبر 3، یہی عقیدہ توحید ہے جس کا عہد و پیمان وعدہ اللہ نے عہد الستو میں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، پیدا کر دی،
تمام ذریت آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو کیسے پیدا کیا؟ ایک چونٹیوں کی شکل میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پشت پر ہاتھ پھیرا. قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہونے والی تھی سب چونٹیوں کی مانی جو ہے رینگنے لگی. تو اللہ نے پھر ان سے پوچھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. تیسری بات غور سے سنیے، جب تمہارے رب نے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، آدم سے کیا وعدہ لیا تھا؟ وَذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی ذریت، ان کی تمام اولاد سے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، سب سے رب نے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ کیا عہد و پیمان کیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار پالنہار نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. یہ سب ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں. اور کس لیے وعدہ لیا گیا؟ ان تقولوا، تم یہ کہہ نہ سکو قیامت کے دن ان ھذا غافلین، انا کنا، ہم تو غافل تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے وعدہ کیا. ہم تو ہمارا رب ہے، ہمیں معلوم، ہم غافل تھے، یہ نہ کہہ سکو. یہ سب نے وعدہ کیا ہے. آج ہم کسی سے پوچھیں اپنی وہ زندگی بتائیں جو زندگی آپ نے ماں کی پیٹ میں گزاری ہے، اپنی وہ زندگی بتائیں جو ماں کی گود میں کھیلا ہے، اپنی وہ زندگی بتائیں جو باپ کے ساتھ آتے اور جاتے تھے. کسی کو نہیں یاد ہے، لیکن سب کا یقین ہے کہ ہم ماں کی پیٹ میں زندگی گزار کر آئے ہیں، ہم ماں کی گود میں زندگی گزار کر آئے ہیں، ہم باپ کے ساتھ کھیل کود کر اس مرحلے میں پہنچے. ہر کوئی جانتا ہے. اس پر تو ایمان ہے، اس پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں. سب نے کہا ہاں ہم جو ہے تو ہمارا رب ہے. یہ کیوں نہیں یاد؟ یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ اس پر تو ایمان ہے. الستو بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسی پر ہمارے ہم سے وعدہ لیا گیا ہے. سب وعدہ لے کر آئے. اب اس عقیدہ توحید پر جو نہیں رہتا وہ وعدہ توڑنے والا ہے، وہ وعدہ نبھانے والا نہیں ہے، وہ بے وفا ہے، با وفا نہیں ہے. تو بے وفا نہ بنے بلکہ با وفا بنے. اس کے بعد چوتھی چیز عقیدہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے لیے، اس کی عقیدہ توحید کے لیے رسولوں کو بھیجا. جاؤ، ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یاد دلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ وعدہ نبھاتے رہو، اس لیے بھیجا. رب نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، تم سے پہلے جتنے رسول آئے اور آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں ہی صرف عبادت کے لائق ہوں، میری ہی عبادت کی جائے. اسی لیے ہر رسول کو ہم نے بھیجا. یہ کتنی چیز ہو گئی؟ چوتھی چیز ہو گئی. پانچویں چیز، اللہ نے صرف رسول نہیں بھیجا، اپنی کتابیں بھی بھیجی. اس کتابوں کو بھی اسی نے بھیجا کہ عقیدہ توحید جو ہے برقرار رہے. فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. فرمایا یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیاتوں کو محکم بنایا گیا ہے، مضبوط ترین بنایا گیا، صرف چیزوں سے پاک ہے یہ کتاب. احکمت آیات ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بھی کی گئی ہے. کہیں تو یہ بریف میں ہے، شارٹ میں ہے، پھر کہیں ڈیٹیلز میں ہے، تفصیل سے باتیں بیان ہوئی. کہیں آپ کو شارٹ باتیں دکھائی دے گی، کہیں آپ کو تفصیل دکھائی دے گی، کہیں کچھ نظر آئے گا، کہیں کچھ نظر آئے گا. یہ خوبصورتی ہے اس کلام کی. فرمایا یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ من لدن حکیم خبیر. جس نے اسے بھیجا ہے نا وہ کون ہے؟ حکیم ہے اور خبیر ہے. سبحان اللہ. حکیم ہے وہ، حکمت والا ہے، اور خبیر ہے وہ، باخبر ہے. تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے. بے خبر کی طرف سے نہیں آیا یہ کلام، باخبر کی طرف سے آیا ہے. تمہارے ہر چیز سے وہ باخبر یعنی رب العالمین کی طرف سے آیا. کیوں آیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. کیوں آیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. کیوں آیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کی تم کسی اور کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر وبشیر، اور بلا شبہ میں جو ہے تمہیں ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. جو اپنا لیا عقیدہ توحید اس کے لیے تو میں خوشخبری دے رہا ہوں، جو نہیں اپنایا اس کو میں آگاہ بھی کر رہا ہوں کہ تمہارے لیے عذاب تیار ہے.
تو یہ پانچویں بات ہوئی، کتابوں کا نزول بھی اسی عقیدۃ توحید کے لیے ہوا. اور آگے چلیے، سب سے پہلے دعوت ہمیں جب دی، ہم جب دعوت دیں گے تو عقیدۃ توحید کی دیکھیں، یاد رکھیں یہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ دعوت کی ابتدا، کسی کو دعوت جب ہم دیں گے اسلام کی تو سب سے پہلے دعوت میں عقیدۃ توحید ہی دیں گے، اس کے بعد تمام چیزیں ہوگی. نماز کی دعوت پہلے نہیں ہوگی، روزوں کی دعوت پہلے نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی دعوت پہلے نہیں ہوگی، پہلے دعوت عقیدے کی دی جائے گی، اور اس میں بھی سب سے پہلے عقیدۃ توحید دی جائے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. کہاں بھیجا؟ یمن. دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجا. جماعتیں نہیں نکالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یمن بھیجے ہیں اور ایک آدمی کو بھیجا ہے. جہاں ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ وہاں ایک ہی آدمی جائے گا. جماعت نہیں بھیجی کہ جائیے جماعت میں نکل جائیے، نہیں. اور بھیجا بھی تو کس کو؟ کسی جاہل کو نہیں بھیجا جس کو عربی کا عین بھی نہیں معلوم، جس کو قرآن کا قاف نہیں معلوم، جس کو رسول کا را نہیں معلوم، جس کو اللہ کا الف نہیں معلوم، بلکہ سب سے بڑے عالم مفتی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. معلوم یہ ہوا دعوت کے لیے عالم جائے گا، جاہل نہیں جائیں گے. عالم بنیے پھر دعوت کا کام کیجیے، اور جس مسئلے کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں اس مسئلے کی دعوت کیجیے. ضرور نہیں ہے آپ پورا دین جانیں گے تبھی دعوت کریں گے. آپ کو ایک مسئلہ اچھی طرح معلوم ہو گیا، اچھی طرح آپ نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، علماء کی رہنمائی میں سمجھ لیا، اب آپ اس کی تبلیغ کیجیے، آپ اس کی دعوت دیجیے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جب جانے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے، سفر پر جب بھیجتے تو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے معاذ تم کہاں جا رہے ہو؟ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو. تو وہاں جانا تو سب سے پہلے کیا شروع کرنا؟ کہہ دینا نماز پڑھ لے 5 وقت کی، چلو آئیے نماز پڑھیے، چلیے روزے فرض ہے رمضان کے روزے رکھیے، چلیے زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیجیے. نہیں، کچھ دعوت نہیں دینا. پہلے دعوت دینا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلے جس چیز کی تم دعوت دو گی وہ یہ ہوگا أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ، وہ اللہ کو پہلے ایک جاننے. یہاں تو عقیدے میں 1000 گڑبڑیاں ہیں، 1000 خرافات ہیں، عقیدے میں شرک موجود ہے، لیکن آؤ نماز پڑھو، آؤ زکوٰۃ دیتے ہیں، آؤ روزے رکھتے ہیں. یہ کون سے روزے ہیں جس کی بنیاد میں عقیدہ ہے؟ یہ کون سی نمازیں ہیں جن کی بنیاد عقیدہ توحید نہیں ہے؟ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہاں درگاہوں پہ سجدے بھی کر رہا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور یہ وسیلے بھی لگا رہا ہے، اور وسیلے لگا کے سوچتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ نہیں ہے. ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، نعبدو کا بھی نہیں بولتے. نعبدو کا بولنے کا مطلب ہوگا شائبہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت ہم کرتے ہیں. لیکن عقیدہ توحید کی سب سے بڑی مثال ہی سورہ فاتحہ کے اندر ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جو ہی کا لفظ ہے نا، یہی تو گڑبڑ ہے، یہیں سے تو گڑبڑی شروع ہوتی ہے. تم کہتے ہو نعبدو کا، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. تم کہتے ہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نہیں، ہم تیری مدد نہیں کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے. یہ ہی کا فرق ہے، اور ہی اور بھی میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اور ایک بہت کڑوی مثال اہل علم دیتے ہیں. آپ کی بیوی آپ سے کہے کہ آپ بھی ہمارے شوہر ہیں تو معاملہ بہت گڑبڑ ہوگا. آپ بھی ہمارے شوہر ہیں، کتنا گڑبڑ. اور جب بیوی یہ کہہ دے آپ ہی ہمارے شوہر ہیں، آپ ہی ہمارے شوہر ہیں، تو دل خوش ہو جائے. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ ایاک نعبد سارے عقیدے شرک کا رد کر دیا گیا. جتنا عقیدہ اس بنیاد پر بنے گا وہ سب رد ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو یہی کہا سب سے پہلے دعوت توحید کی دینا. ہماری دعوت کا آغاز عقیدہ توحید سے ہوگا. جب تک عقیدہ نہیں ٹھیک ہوگا، اور ابھی کہیں تو یہ بھی فرمایا جب تک وہ اللہ کو ایک نہ تسلیم کر لے آگے دعوت کا سلسلہ جاری مت رکھنا. پہلے عقیدہ توحید. جب وہ اچھی طرح یہ مان لیں گے کہ اللہ ہی ہر تنہا اکیلا ہر چیز کا جو ہے خالق مالک اور عبادت کا اور اسماء و صفات میں وہ اکیلا تنہا ہے، تب اس کے بعد ان کو کہنا کہ تم پر 5 وقت نماز فرض کی ہوئی ہے، تم پر جو ہے اسی طرح دیگر چیزیں ہیں. تو میں نے ابھی آپ کے سامنے 7 چیزیں ذکر کی. 8ویں چیز
ہم عقیدے توحید کی بنیاد پر ہی دوستی اور دشمنی عقیدے توحید کی اہمیت یہ ہے، اسی کی بنیاد پر ہم دوستی بھی کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر ہم دشمنی بھی کرتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہماری دوستیاں ہیں، اسی کی بنیاد پر محبت، اسی کی بنیاد پر نفرت بھی، محبت بھی اسی کی بنیاد پر اور نفرت بھی اسی کی۔ آج بنیادیں بہت ساری لوگوں کے پاس، محبت کرنے کی بنیادیں بہت ہیں، لیکن کیا عقیدے توحید ہے؟ ہر کسی سے دوستی ہے۔ کہتے ہیں اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ کون سی محبت؟ یہ محبت اللہ کے باغیوں سے محبت کر لی جائے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں سے محبت کر لی جائے، یہ توحید ہے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی ساری قربانیاں دی؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی؟ اس عقیدے توحید کی وجہ۔ یہاں پہ رواداری چل رہی ہے، رواداری۔ آپ کو نقصان کر دے تب تو آپ وہاں رواداری نہیں دکھائیں گے، آپ کو گالی دیتے تب وہاں دوستی نہیں، اور اللہ کو گالی دینے والوں کے ساتھ دوستی۔ کیا رواداری ہے، کیا رواداری ہے، کیا خوب رواداری ہے۔ کہتے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ کون سی محبت؟ اللہ کو گالی دیتے ان سے بھی دوستی کر لو، ہاتھ ملا لو، اور آپ کو اگر کوئی گالی دے دے تو اپنے پاس پٹکنے نہیں دیں گے، میرے قریب نہیں آنا، گالی دیتے ہیں میرے ماں باپ کو گالی، میرے گھر والوں کو گالی، تب رواداری کہاں گئی؟ تب اسلام امن کا پیغام نہیں دیتا، تب اسلام جو ہے محبت کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ محبت اور نفرت کی بنیاد یہی عقیدے توحید، جو عقیدے توحید ہے وہ ہمارا ہے، اور جو عقیدے توحید پہ نہیں ہے، جو وہ رب کا نہ ہو سکا تو ہمارا کہاں ہو سکتا۔ اسی طرح کے دیکھیے، اسی عقیدے توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اسی عقیدے توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کی مدد بھی عقیدے توحید کی بنیاد پر آئے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کس سے؟ سب سے مدد دیں گے ہم۔ کس کو مدد دیں گے؟ آمن، ایمان والوں، اور کس کو؟ وعملوا الصالحات، نیکیاں کرنے والوں۔ آدمی نہ ایمان پر ہے نہ اعمال صالحہ پر ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کی مدد آ جائے، نہیں آتا۔ اللہ نے وعدہ نہیں کیا، دے دے تو الگ بات ہے، وعدہ نہیں کیا، لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ اور اعمال صالحہ، نیکی ایک بھی نہیں اور مدد مان رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے امن اور ہدایت اسی عقیدے توحید کی بنیاد پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت کریمہ آپ کی ساتھ کی خدمت میں رکھی گئی مکتوبہ مسنہ کے بعد، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ظلم کو ملایا نہیں اس میں۔ ایمان کے بعد ظلم کیسے ملایا جاتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد بھی شرک پر ہے انسان، اولئک لہم الامن، اگر جو ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ظلم یعنی توحید پر قائم رہے اور شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے امن ہے، امن و شانتی۔ عقیدہ توحید میں ایکیشور واد، عقیدہ توحید ایکیشور واد، اس میں ہے امن و شانتی۔ اس کے بعد فرمایا، آپ دیکھیے سب سے پہلے جس کا حکم دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے، سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے، اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی برائی شرک ہے، اور قبولیت عمل کے لیے جو شرط ہے وہ بھی عقیدہ توحید ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا حق ہے توحید، جو توحید نہیں تسلیم کرتا وہ اللہ کے حق کو مانتا ہے۔ آج دنیا اللہ کے حق کو نہیں ادا کرتی اور سوچتی ہے کہ دنیا ہمارے حق کو ادا کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے عقیدہ توحید کو درست کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے غالباً فرمایا تھا، آپ کو معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے کیا حق ہے؟ فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جو شریک کرتا ہے وہ اللہ کے حق کو مارتا ہے۔ اور عقیدہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ عقیدہ توحید گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اے ابن آدم تم میرے پاس آ، زمین بھر کر گناہ لے کر آ، زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، لیکن اگر توحید ہوگی، شرک نہیں کیا ہوگا تو سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا، کسی کے بارے میں، لیکن عقیدہ توحید کے بارے میں کہا سارے گناہ معاف ہو سکتے، سارے گناہ زمین بھر کے۔ سبحان اللہ، برکتیں بھی عقیدہ توحید سے آئے گی۔ قبر میں سب سے پہلا سوال بھی ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور جس نے توحید اپنایا ہوگا وہی جواب دے سکے گا۔
یہ رٹنے والے سوالات نہیں ہے کہ آپ کو ایک نوٹ دے دیا گیا ہے، آپ نے سوالات رٹ لیے، امتحان میں جا کے لکھ لیے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ رٹنے والی چیز نہیں ہے۔ جو اس پر قائم رہا ہوگا، جو واقعی معنی میں عقیدہ توحید کا حامل رہا ہوگا، وہی اس کا جواب دے سکے گا۔ اسی طرح شفاعت کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی نا قیامت کے دن، سب کے لیے نہیں ہوگی۔ لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھائی گئی ہے اللہ کے رسول سب کو بچا لیں گے، رسول اللہ سب کو نہیں بچائیں گے۔ رسول اللہ نے خود کہا ہے عقیدہ توحید جو لے کر آئے گا اسی کے حق میں سفارش کروں گا، سب کے حق میں سفارش نہیں کروں گا۔ اور لوگوں کو یہ بتا دیا گیا بس سارے انبیاء تو نفسی نفسی کریں گے، ہمارے نبی امتی امتی کریں گے۔ بات صحیح ہے، ہمارے نبی امتی امتی کریں گے، میری امت میری امت، اور سارے نبی نفسی نفسی، ہائے میری، ہائے میں۔ لیکن یہ بھی تو سوچو، کس کو؟ سب کو آنے کی اجازت مل جاتی ہے گھر میں؟ آپ کو آپ کے گھر میں سب کو آنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ نہیں، سب کو تو نہیں اجازت ملتی۔ تو شفاعت کا حق ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا، عقیدہ توحید والا حاصل کر سکتا۔ اور جنت میں داخلے کا سبب بھی یہی ہے، اور جہنم سے نجات کا بھی سبب یہی عقیدہ توحید ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں، آپ اسے یاد کر لیں، اسے یاد کر کے اس پر غور کریں، کیا ہم ان 10 باتوں پر ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ وقت بہت ہو رہا ہے، یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی۔